آپ یہ خبر سن چکے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر تیل کے خزانے نکل چکے ہیں۔ اب ہر شخص کروڑ پتی بننے والا ہے۔ ملک کے اندر تیل کی نہریں بہیں گی اور اس طرح کی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت اور کتنا افسانہ ہے، اس حوالے سے میں ساری انفارمیشن آپ کے لیے اکٹھی کر کے لایا ہوں، جو کہ آپ کے تمام ابہام اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کے چوتھے بڑے جو ریسورسز ہیں آئل اور گیس کے، وہ پاکستان کے اندر دریافت ہو چکے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کے وہ تیل نکالیں گے، اور اس کے لیے وہ ایک کمپنی کی تلاش میں ہے جو کہ اس پروجیکٹ کو لیڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ کرتے ہیں کہ کیا واقعی تمام پاکستانی کروڑ پتی ہونے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر لانگ ٹرم پروسپیرٹی آنے والی ہے۔ پاکستان جو اپنی ضرورت کا 80% جو ہے آئل امپورٹ کرتا ہے، جو کہ 11.3 بلین سالانہ بنتا ہے، کیا اب اس سے جان چھٹنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، انرجی ایکسپورٹ کے بارے میں ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انڈیا پاکستان سے تیل خریدے۔ ٹرمپ اتنے پر امید کیوں ہیں، اور کیوں امریکہ پاکستان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہے؟ اس کے اندر کیا حقیقت ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انرجی سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ریجنل کلاؤڈ کریٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کہاں ہیں وہ تیل کے خزانے؟ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اس نقشے کو دیکھیں، اسٹریٹ آف ہارموز، جس کے سامنے آپ کے UAE ہے، ایران ہے، اس کے ساتھ قطر ہے، سعودی عرب ہے، عراق ہے، اور پھر ساتھ پاکستان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام ممالک کے اندر دنیا کے بڑے بڑے آئل ریزروز ہوں، اور وہیں اس کے ساتھ بلوچستان، گوادر اور ان علاقوں کے اندر آپ کو کچھ بھی نہ ملے؟ تو اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2021 میں عمران خان یہاں تک کہ اناؤنس کر چکے تھے کہ جناب ہمیں قسمت کی دیوی ہمارے اوپر مہربان ہو چکی ہے، اور بڑے بڑے خزانے جو ہیں تیل کے وہ ہمارے دریافت ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں ایکسن موبل، ENI اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ 2021 کے اندر یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا تھا۔ کیکڑا 1 کے مقام پہ 5500 میٹر جو ہے ڈیپ ڈرلنگ کی گئی تھی، اور پھر بعد میں خاموشی اختیار کر لی گئی تھی کہ نہیں جناب ادھر تو کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 3 سال کے بعد ایک اور خبر آتی ہے اکتوبر 2024 میں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پانیوں میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کا کافی بڑا ذخیرہ دریافت ہو چکا ہے، اور جو ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک دوست ملک کے ساتھ 3 سال مل کے اس پہ سروے کیا گیا، اور متعلقہ محکموں نے حکومت کو پاکستانی پانی میں پائے جانے والے وسائل سے پھر پراپر طریقے سے باقاعدہ طور پہ آگاہ کیا، اور یہ دریافت دنیا میں تیل اور گیس کے چوتھے بڑے ذخائر پر مشتمل ہے۔ یہ آفیشیل ڈیٹا جو ہے اس کو اخباروں نے رپورٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب اس کی ایکسپلوریشن پہ $5 بلین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور کسی آف شور مقام سے ذخائر نکالنے پر 4 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ اس وقت آپ کو ہر پلیٹ فارم سے یہی انفارمیشن ملے گی کہ چوتھے نمبر پہ ہیں ہم، $5 بلین اس کی ایکسپلوریشن پہ لگے گا، اور یہ 4 سے 5 سال کا عرصہ اس کے اندر لگے گا۔ اگر اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو جو سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت کا 80% $11.3 بلین سالانہ کا جو آئل اور گیس منگوا رہا ہے اس سے پاکستان کی جان چھٹ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ جناب بلیو اکانومی میں صرف تیل اور گیس نہیں ہے، بلکہ قیمتی معدنیات اور عناصر ہیں جو کہ وہیں سمندر کے اندر موجود ہیں، جن کو وہاں سے نکالنا ہے۔
اب اس کے ساتھ ہی بات آگے چلتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب تیل کے ذخائر 3.4 بلین بیرل ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس شیل آئل کے سب سے زیادہ غیر استعمال شدہ ذخائر ہیں، اور اس کے بعد سعودی عرب، ایران، کینیڈا، عراق یہ ٹاپ 5 کے اندر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں پہ دنیا کے چوتھے بڑے ریزروائرز ہیں؟ تو میں آپ کو ابھی اس کے بارے میں ایک انفارمیشن دیتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان بڑے عرصے سے بلیو اکانومی کے اوپر کام کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ فشنگ سے لے کے اور دیگر کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر پاکستان وہاں پہ پیسہ کما سکتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی جو بلیو اکانومی ہے وہ ملٹی بلین ڈالر اکانومی ہے۔ اب وہاں پہ جو معدنیات کا کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ اویلیبل ہیں، ان کے اندر کوبالٹ ہے، نکل ہے، ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ یہ وہ منرلز ہیں جو کہ آج کل ٹیکنالوجی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ فشنگ اور مائن بائیو ٹیکنالوجی کے اوپر وہاں پہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اور ایکسپلوریشن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ $5 بلین 4 سے 5 سال کا عرصہ، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو ایک اور بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہے، جس میں پائپ لائن، سٹوریج فیسلٹیز، ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک، اور اس کے اوپر بھی فیزیبلٹی رپورٹ ساری بن چکی ہے، اور اس میں ساری چیزیں چلنی ہیں۔ لیکن جب سب کچھ ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، یقینی طور پہ اس کے اندر چیلنجز ہیں پاکستان کو۔ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپلائٹیشن۔ وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بھارت کس طریقے سے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے۔ امریکہ ابھی تک تو کہا یہ جا رہا تھا کہ چائنا کے بغض چائنا میں وہ اس کو کی سرپرستی کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ معاملات بدل چکے ہیں، اور بھارت کو مزہ چکھانے کے لیے امریکہ اس وقت پاکستان کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہوا ہے، اور پاکستان اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور ویسے بھی 10 مئی کا جو آپریشن سندور تھا، اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت زیادہ بوسٹ کیا ہے۔ ایک طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے کنونشنل وار کے اندر بھارت کی ٹکر کا ملک ہے، اور دوسری طرف یہ دیکھا گیا کہ چائنا جیسی سپر پاور براہ راست پاکستان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے مدد دے رہی تھی۔ اس وقت چاہے چائنا ہے، چاہے امریکہ ہے، ایک پاکستان کے رائٹ پہ ہے اور ایک پاکستان کے لیفٹ پہ ہے، اور پاکستان دونوں کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے یہ تمام واقعات دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح آرمی ان کے سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں جنرل مائک، وہ یہاں پہ آئے، اور اس کے ساتھ اور دیگر ایسی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایئر مارشل کے ہمارے جو چیف فیلڈ مارشل ہیں، ان کے دورے چائنا کے، امریکہ کے، یہ ایک بہت بڑی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا چیلنج انٹرنیشنل ایکسپلائٹیشن کے ساتھ تھا وہ ہے سیکیورٹی۔ سیکیورٹی کے اوپر پاکستان نے واضح طور پہ ایک جامع حکمت عملی بنا لی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا، اور اب آنے والے دنوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان سے کس طرح دہشت گردوں کا صفایا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے ساتھ اور وہاں سے سکلز لا کے خود انڈیجینس سکل کا جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ دنیا میں چند ممالک ایسے ہیں جو کہ پانی کے اندر آئل اور گیس کے ذخیرے ہیں، ان کو دریافت، ان کو ڈرل اور ان کو ایکسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب تک وہ ممالک پاکستان کی مدد نہیں کریں گے، پاکستان اس کے اندر کامیاب ہونا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے اگر یہ ڈیل بدنیتی کے ساتھ کی تو پاکستان اور پاکستان کی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور پاکستان جو ہے آئل بوم اور جو لانگ ٹرم پروسپیرٹی ہے اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پہ اس وقت ہے وینزویلا، جس کے 300 بلین بیرل جس کے اندر جہاں پہ تیل موجود ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب، ایران، کینیڈا اور عراق یہ جو ہیں ٹاپ 5 کنٹریز کے اندر آتے ہیں۔ اب جو یو ایس انرجی انفارمیشن ایجنسی ہے اس نے پاکستان کے اندر 9 بلین بیرل پیٹرولیم آئل اور 105 ٹریلین کیوبک فٹ قدرتی گیس کا
کی پریڈکشن کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 5 اہم آئل ریفائنریز ہیں جو کہ 4.5 لاکھ بیرل خام تیل یومیہ پیدا کر رہی ہیں، جس میں سنرجیکو پاک لمیٹڈ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ابھی امریکہ کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کیا ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بلوچستان کے اندر ان کا کمپلیکس ہے، ریفائننگ کمپلیکس، وہ 1,56,000 بیرل یومیہ تیل کو ریفائن کر رہا ہے، اور اس طرح پاکستان 60% ڈیزل، 30% موٹر پیٹرول اور 100% جیٹ فیول کی جو طلب ہے وہ پاکستان خود اپنی پوری کر رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 80% جو پاکستان کو انرجی کی ضروریات ہیں وہ امپورٹ سے پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اب یہ جو سروے ہے، 3 سال جو سروے ہوا ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ الائیڈ نیشن، کسی نے بھی ابھی تک واضح طور پہ اس کا نام ملک کا نہیں لیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ کنٹری کا نام سعودی عرب ہے، اور سعودی ارامکو نے 3 سال پاکستان کے ساتھ مل کے اس کا سروے کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان اس میں کامیاب ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جیسے ہی ٹرمپ نے دھمکی دی ہے بھارت کو، تو خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب ایک ہفتے کے اندر 4 بھارتی آئل ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری بند کر دی ہے، اور روسی تیل کی خریداری اس وقت بھارت کے اندر بند ہو چکی ہے۔ بھارت اس وقت دنیا کا 3را بڑا ملک ہے جو کہ آئل منگواتا ہے، درآمد کرتا ہے، اور روس کے سمندری خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 14 جولائی کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو روس سے تیل خریدے گا اس کے اوپر 100% ٹیرف ہم لگائیں گے، اور اس کے ساتھ پھر پاکستان کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا، اور پاکستان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ شاید یہی سمندری تیل کل کو بھارت کو خریدنا پڑے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے ٹیرف کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ، اس میں 19%، جہاں بھارت کے اوپر 25% ٹیرف لگائے گئے ہیں، پاکستان کے اوپر بھی 19% ٹیرف لگ چکے ہیں، اور پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے کہ جناب ہم آپ سے آئل خریدتے ہیں۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری سنرجیکو نے اکتوبر میں وائٹل سے 1 ملین بیرل تیل جو ہے وہ درآمد کرنے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسی ماہ کے میں یہ ہوسٹن سے یہ جہاز لوڈ ہوگا، اور تقریباً اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں یہ کراچی پہنچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خبریں ہیں، آپ بات کر لیں چاہے انڈیا کی یا دیگر کی، اس وقت وہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے، بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جو بوسٹ ملا ہے، اور جس طرح دنیا کی سپر پاورز پاکستان کی پذیرائی کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کر رہی ہیں، ان کی تعریف کر رہی ہیں، یہ تاریخ میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے۔ بہرحال ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان اوپر تو ہم اوپر، اور اگر پاکستان بدحال تو ہم بدحال۔ ہمیں یقینی طور پہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا گو رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں یہ سب کچھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یہ کل کو پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال ہو سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔